عمران صاحب زرداری صاحب ہمیشہ سمارٹ کھیلتے ہیں اور بہت سے لوگ ہمیشہ ان کی سیاست کی بڑی تعریف کرتے ہیں. بڑی زبردست ان کی حکمت عملی ایک دفعہ پھر ایوان صدر میں مکین بننے جا رہے ہیں. کیسے صدر ثابت ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمینہ دیکھیں، زرداری صاحب جو ہیں بڑے اچھے صدر ثابت ہوں گے، اور میں آج آپ سے عرض کروں آج دو مبارکبادیں بنتی ہیں. اچھا، ایک مبارکباد تو بنتی ہے صدر آصف علی زرداری صاحب کے لیے کہ انہیں مبارک ہو، وہ صدر مملکت دوبارہ منتخب ہو گئے اور اتنی واضح اکثریت کے ساتھ منتخب ہوئے ہیں. دوسری مبارکباد بنتی ہے میاں شہباز شریف صاحب کے لیے. اچھا، دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب کے لیے بھی آج بڑی کامیابی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو صدر منتخب کروایا ہے، تو اس سے انہوں نے اصل میں اپنا اقتدار جو ہے اس کو سکیور کر لیا. اچھا، سکیور کر لیا. ہاں جی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں اس طرح سے کرتے رہتے تھے، ان کی لڑائیاں ہوتی تھی، چیزیں ہوتی تھی، مخالفت ہوتی تھی، اور اس سے معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے تھے. پاکستانی سیاست کے بارے میں اگرچہ کو حتمی بات تو نہیں کی جا سکتی، ویسے تو دنیا بھر میں نہیں کی جا سکتی، لیکن پاکستانی سیاست زیادہ انپریڈکٹیبل ہے. لیکن اس کے باوجود اب جب یہ دونوں جماعتیں ایک پیج پہ ہیں اور مل کے دونوں یہ حکومت میں شامل ہو گئے ہیں، تو اس کے لیے پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان دونوں کے لیے راوی نے چین لکھ دیا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی حکومت گرانے میں یا ایک دوسرے کی حکومت کو نقصان پہنچانے میں اس طرح سے کارفرما نہیں ہوں گے جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا. اچھا، تو اس لیے آج دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہے. آل رائٹ. عمران صاحب، آپ کی کیا رائے ہے کہ زرداری صاحب صرف جو ایک محدود کردار عام طور پر آئینی طور پر دیکھا جائے تو صدر کا بڑا محدود سا کردار ہوتا ہے، تو وہ کیا وہی ایک ڈاک خانے والا کردار ادا کریں گے، یا پھر آپ کو ایکٹیو سیاسی کردار بھی ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ سمینہ دیکھیں، آپ کو اگر زرداری صاحب کا پیٹرن تھوڑا سا غور کریں، آپ ان کا جو سیاست کا ان کا طرز عمل ہے، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ ماضی میں بھی جب صدر مملکت تھے اس وقت بھی انہوں نے صرف وہ ایک روایتی کردار ادا نہیں کیا تھا. لیکن اس دفعہ بھی آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وہ صرف روایتی کردار ادا نہیں کریں گے، اگرچہ وہ اس طرح کا 2008 والا شاید کردار ادا نہ کر سکے کیونکہ اس وقت تو وفاق میں بھی ان کی حکومت تھی. لیکن ایک بات جو ہے ابھی جو کاظمی صاحب فرما رہے تھے، میں اس پہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس وقت ساری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں نا، کہیں نہ کہیں ان کے لیے ون ون سچویشن ہے. سندھ اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی، پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے، کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وفاق میں نون لیگ کی حکومت ہے. تو ہر ایک نہ کہیں کچھ نہ کچھ سٹیک ضرور ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ ماضی میں جس طرح سے پچھلے اجلاسوں میں قومی اسمبلی میں سنی اتحاد والے یا پی ٹی آئی والے لوگ جس طرح سے احتجاج کرتے رہے، آج اس طرح سے نہیں ہوا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں تھوڑی سی اپنی روٹین میں آتی چلی جائیں گی، اب چیزیں تھوڑی صورتحال نارمل ہوتی چلی جائے گی. اور جس طرح سے فیصل چوہدری صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جیسے کل سے کے پی میں جلسوں کا بھی سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو وہاں پہ بھی وہ اپنا کیتھارسس کر لیں گے، اپنے معاملات کو کر لیں گے، تو چیزیں کچھ بہتری کی طرف جائیں گی. پھر صدر مملکت کی اگر ہم بات کریں تو زرداری صاحب ضرور اس طرح کی نہ صرف کوشش کریں گے، بیان دیں گے، بلکہ ان کی خواہش بھی ہوگی کہ وہ اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں. لیکن بات پھر ختم ہوتی ہے بانی پی ٹی آئی پہ کہ کیا وہ اس موڈ میں ہیں کہ کسی طرح سے ان کے موڈ پہ میں ابھی بات کرتی ہوں تھوڑا سا. لیکن چونکہ ابھی حکومت سازی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو کیبنٹ کافی دن ہو گئے شہباز صاحب وزیر اعظم بنے، لیکن کیبنٹ فائنل نہیں ہوئی. اب کچھ نام سامنے آئے ہیں کہ احسن اقبال صاحب ہوں گے کیبنٹ میں، محسن نقوی صاحب کا بتایا جا رہا ہے کہ وزیر خزانہ ہوں گے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب بھی ہوں گے کیبنٹ میں. وزارت کون سی لیں گے یہ ابھی فائنل نہیں ہے، لیکن ہوں گے. کیا وجہ اتنے دن کیوں لگے؟ اور پھر ابھی بھی کیا اس بات پہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ قائل نہیں کر سکے پیپلز پارٹی کو کہ وہ بھی لے وزارتیں؟ اچھا سمینہ، اس میں ہمارے واقفان حال تو یہ کہتے ہیں کہ آج بھی جب وہ مبارکباد دینے کے لیے تشریف لے کے گئے ہیں زرداری صاحب کو، تو آج جو اجلاس ہوا تھا مسلم لیگ نون کا جس میں میاں نواز شریف کی صدارت میں، تو اس میں بھی یہ طے ہوا تھا کہ آج جب مبارکباد دینے جائیں گے تو اس میں ایک دفعہ پھر زرداری صاحب سے یہ ریکویسٹ کی جائے گی کہ آپ بھی حکومت میں شامل ہوں، باقاعدہ حکومت میں شامل ہوں. دوسرے ان دونوں جماعتوں کی یہ پالیسی تھی کہ یہ چاہتے تھے کہ جب زرداری صاحب صدر بن جائیں تو اس وقت
کابینہ جو ہے وہ حلف لے، تو کل کیونکہ زرداری صاحب حلف لے لیں گے تو پرسوں موسٹ پروبیبلی وفاقی کابینہ جو ہے وہ حلف لے لے گی، لیکن اس بات کے کبھی امکانات اب موجود ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی شاید اس میں شامل ہو جائے۔ جہاں تک بات کی جا رہی ہے ڈار صاحب کی، تو ڈار صاحب کے حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید وزارت خارجہ جو ہے وہ ان کے حصے میں آئے، اور ساتھ طارق فاطمی صاحب اور دوسرے ایک جو ہیں لوگ وہ ان کی معاونت کے طور پہ وہ جو اچھا ویسے اس پہ بھی بات عمران صاحب ایک دوسرے پہ بڑے خوفناک الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں اتنا خوفناک الزام میں نے آپ کو سنوایا آپ ہنس رہے ہیں، یہ کیا یہ آپس میں ہو سکتے ہیں رام، یا یہ پھر اسی طرح مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ احتجاج بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ سمینا دیکھیں آپ نے جو ہنسی کی بات کی تو مجھے تو خوفناک سے زیادہ یہ مذاکرہ خیز جو ہے نا یہ الزامات لگ رہے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ افضل مورد صاحب فوراً ایف آئی اے میں جائیں اور وہ ثبوت پیش کریں، دیکھیں کہ جو ان کو بقول ان کے جو ان کو ایویڈنس مل رہی ہیں تو یہ وہ ایویڈنس ضرور پیش کریں جہاں جا کے، اور بتائیں کہ جو ثابت کر رہی ہیں کہ مریم نواز نے کے ماں پہ یہ سارا ہوا اور $1,00,000 کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ادائیگی بھی ہو چکی ہے۔ تو بہرحال الزام بڑا سیریس ہے، لیکن ان کو فوری ایف آئی اے میں جانا چاہیے۔ دوسری بات جو شاندانہ گلزار صاحبہ کے حوالے سے، تو انہوں نے یہ بات اگر کی ہے تو بالکل انہیں ثبوت دینا چاہیے، لیکن یہ ماحول کو ختم کرنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ جب آپ اس طرح سے کریں گے اور ایک دوسرے پہ اس طرح کے سنگین الزامات لگائیں گے تو پھر ریئیکشن بھی اسی طرح کا ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے پارلیمنٹیرینز کو کم از کم کچھ سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کچھ عقل کو ہاتھ مارے۔ لیکن اب یہ بھی تو بات ہے نا کہ احتجاج بھی نہیں انہیں کرنے دیتے، اب اس پہ پھر مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ رuthless ایکشن کیا جائے گا۔ ہم پہلے ہی دیکھ رہے ہیں جب وہ احتجاج کا اعلان کرتے ہیں، آج بھی زرداری صاحب صدر بنے ہیں، آتش بازی ہوئی ہے، کوئی دفعہ 144 نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، آل روڈ پر بھی جالوں نے بھنگڑے ڈالے ہیں، لیکن کل ہم دیکھیں گے کہ دفعہ 144 نافذ ہوئی ہوگی اور پی ٹی آئی والے لوگوں کو وہ اٹھا کے وینز میں ڈال رہے ہوں گے۔ اچھا اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر احتجاج نہیں کرنے دیا جائے گا تو اس طرح کے سنگین الزامات ہی آئے؟ نہیں میں الزامات نہیں، میں اس کے علاوہ بات کر رہی ہوں، وہ آپ نے بات کی نا ماحول کی۔ دیکھیں بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سب کے لیے یکساں آپ اپوزیشن کو سپیس نہیں دیں گے تو ظاہر ہے بات اپوزیشن کی تو ہے نہیں سمینا، سب کے لیے آئین اور قانون کے مطابق تو ہر پاکستانی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پرامن احتجاج کر سکتا ہے اور اس کو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی کے لیے آپ دفعہ 144 لگا دیں اور دوسری پارٹی کے لیے آپ سارے دفعات کو ختم کر دیں، دوسری پارٹی کو دفعہ دور ہی کرنا دفعہ دور نہیں کرنا چاہیے سب کو۔ اور یہ خاص طور پہ دیکھیں میں پھر کہتا ہوں کہ حکومت کا کام ہوتا ہے بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا۔ حکومت اگر اپوزیشن سے تعاون چاہتی ہے تو اسے پہلے آگے بڑھ کے خود پہلا قدم لینا پڑے گا اور پھر اپوزیشن کو مائل کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تندے بھی رہو دے نال مدد بھی منگو۔